کھل گئی، یہ دروازے کھل گئے قرآن۔ اب یہ بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، دیکھو سوچو۔ تو اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ اشخاص کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا وہ کیسے تھے، جو مخرب ہوئے محسنین بنے وہ کیسے تھے، اور جن لوگوں پر غضب ٹوٹا ان کی حرکتیں دیکھ لو وہ بھی بیان کر دی گئی ہے، جو گمراہ ہوئے ان کے حرکات و اقنات دیکھ لو وہ کیسے گمراہ ہو گئے۔ تمام بیانات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیے۔ ٹھیک، تو ایک مسلم کے لیے یہ قرآن کس ہستی کو پیش کرتا ہے؟ ایک مسلم کی صحیح شناخت کے لیے وہ کون سی ہستی ہے جس کو قرآن انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہے، دیکھو اس کو، دیکھو یہ مسلم ہے، دیکھو اس کو، کون ہے؟ جی قرآن نے جس کو پیش کیا تو کہہ سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے خاص طور پر انڈیکیٹ کیا ہے ایک مسلم کی حیثیت سے، دیکھو مسلم یہ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا رب نے اس سے ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم مسلم ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ، فوراً کہہ اٹھے پروردگار میں مسلم ہوں، میں فرمانبردار ہوں، میں پورے عالم کے اس پروردگار کا مسلم ہو گیا۔ ہر موڑ پر آپ نے اسلام کو، اس کی حقانیت کو پیش کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں فرمانبرداری۔ کوئی مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے اس کی لاپرواہی نہیں برتی، اس کو ایزی نہیں لیا، آسان نہیں لیا ہے، اس کو بڑی سے بڑی چیز رکھی گئی، بڑے سے بڑے مطالبے کیے گئے آزمائش کے لیے۔ یہ کرے گا ابراہیم، انہوں نے اس کو کر کے دکھایا ہے کہ ہاں پروردگار کر کے دکھاؤں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ اب جا کر کے وہ بڑا منصب ملا ہے، صاحب ایسے ہی تھوڑے مل جاتے ہیں درجے۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، جب آزمایا پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو باتوں میں، چند باتوں میں، جب پورے اترے ہیں وہ ان آزمائشوں میں، تب یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم ساری انسانیت کا امام میں تم کو بنا دیتا ہوں، ساری انسانیت کا۔ ایسے ہی درجے تھوڑے مل جاتے ہیں۔ اب دیکھتے چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو قرآن مجید مختلف مقامات پر بیان، تفصیلی بیان کرتا ہے۔ قوم سے بالراس اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، باپ سے بالراس کہہ رہے ہیں میں تو تم سے بیزار ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، کوئی نہیں ہے، اکیلے ہے، ہمت اور اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے، سارے جہاں سے ٹکرانے تیار ہے۔ یہ ہے اصل میں مسلم، جو اللہ کے لیے ٹکرا جائے، بھیڑ جائے پورے زمانے سے۔ اور غور و فکر کا معاملہ یہ ہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ رب ہو سکتا ہے، ڈوب گئے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ڈوبنے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ چاند کو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے رب، وہ بھی ڈوب گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میری رہنمائی کر لی ہے میرے رب نے، ورنہ میں بھی گیا ان کے ساتھ۔ سورج کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ اکبر ہو سکتا ہے یہ رب ہو، وہ بھی ڈوب گیا تو بے ساختہ پکار کے اعلان کر رہے قوم کے سامنے، جھنجھوڑ رہے قوم کو پکڑ کر کے، یا قومی انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں تمہارے شرک سے، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے پیدا کیا ہے ساتوں آسمان اور زمین کو، حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو یکسو ہو گیا۔ حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ سارے عالم سے کٹ کر کے، سب سے تعلق کو کاٹ کر کے صرف ایک سے تعلق کو جوڑ لینا، حنیفہ۔
اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے سارے عالم سے، تم پوری قوم سے، باپ سے، بادشاہوں سے، سب سے میں نے کاٹ لیا ہے، خطا تعلق نہیں کر لی ہے، اس ایک کے لیے، اس ایک پروردگار کے لیے میں نے سب کو ٹھکرا دیا، اس سے میں جڑ گیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور میں شرک نہیں کروں گا اس کے ساتھ، کھل کر کے اعلان کرتے ہیں۔ یہ مسلم ہے، یہ ہے اصل میں اسلام کا وہ بنیادی کمال جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بیان کیا۔ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ کی گواہی دو۔ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اے میری قوم، میں بیزار ہوں تم سے، تمہارے عقائد سے، تمہارے معبودوں سے، میں نے اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر لیا ہے جس نے پیدا کیا ہے ساتوں آسمان اور زمین کو، میں کٹ گیا تم سب سے اور اس سے جڑ گیا، اور میں شرک نہیں کرتا۔ یہ پہلی گواہی ہے اسلام کی پہلی گواہی۔ اب اس کو ہم تول لیں اپنے آپ کو یہاں رکھ کر کے کہ کہاں تک ہم اس پر کھرے اترتے ہیں۔ کیا ہم سارے عالم سے کٹ کر کے اللہ سے جڑنے والے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شرک کسی مندر کا گھنٹا ہلا دینے کو کہا جائے گا، شرک غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دینے کو کہا جائے گا۔ ہم نے بہت محدود سمجھ لیا ہے شرک۔ سورہ جاسیہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، افرائیت الذی، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے محمد رسول اللہ، اتخذوا، جس نے گھڑا، الہ ہواہ، اپنے ہی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس نے گھڑ لیا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانے والے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ کوئی آدمی اپنے خواہشات کو معبود کیسے بناتا ہے؟ کیا پوجا کر رہا ہے اس کی؟ کیا اپنی خواہش کی وہ پوجا کر رہا ہے؟ کیا اس کا طواف کر رہا ہے؟ اس کی قربانی کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ پھر کیا مطلب ہے الہ کا اور معبود بنانے کا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال کر کے اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنے معبود بنا کر رکھ لیا اپنے خواہشات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کیسا ہے دیکھو وہ عبد الدینار و عبد الدرہم، دنیا کا بندہ، پیسے کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا۔ کیا مطلب ہے دینار و درہم کا بندہ؟ دینار و درہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر فوقیت دینا، چنانچہ مال کو اپنا معبود بنا لیا۔ غور کریں، پہلے ہی رکن میں فیل ہو گئے اسلام کے، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، اسی میں فیل۔ صرف زبان سے گواہی دے دی لا الہ الا اللہ، کہاں مطلوب تھی زبان سے گواہی اور کب مطلوب تھی؟ صرف زبان سے کہہ دیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نفی کر دی، صرف قول کی۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں زبانوں سے ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں ہے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور حقیقی ایمان والوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ نفی کر دی گئی، تو پھر کہاں ہے ایمان؟ کیا مطلوب ہے پھر؟ زبانی دعوے کب مطلوب تھے صاحب؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں جو تم صرف کہتے ہو، ہوتا نہیں تم سے۔ تو مطلوب تو کرنا ہے،
عمل مطلوب ہے، صرف قول کو تھوڑا ہی دیکھا جائے گا. ہم اپنے اقوال سے دھوکہ مخلوق کو دے سکتے ہیں، خالق کو کیسے دیں گے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے. تو یہ ہے کہ ڈٹ جائے، سارے عالم سے کٹ کر کے رب سے جڑ جائے، کسی کی پرواہ نہیں ہے رب کے مقابلے میں، چاہے کوئی ہو. باپ آزر کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. باپ کہہ رہا ہے پتھرے مار کے مار ڈالوں گا، تو کہتے ہیں کہ خدا حافظ، نکل گئے، آپ کے لیے دعا کروں گا، سلام کر کے نکل گئے. پھر اللہ نے جب آپ کو بتایا کہ نہیں دعا مت کرو، دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، تو آپ اس سے پلٹ گئے. لیکن باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بادشاہ نے گرفتار کر کے سزا سنائی آگ کی، آگ میں جلائے جا رہے ہیں. عرش تو فرشتوں کے اندر بوکھلاہٹ ہے، کیا ایک اللہ کا نام لیوا جلا دیا جائے گا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ پھر فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد لے لے تو کرو مدد. حکم نہیں دیا کہ مدد کرو جا کر کے، بلکہ یہ کہا کہ اجازت دے دی گئی ہے، جاؤ اگر ابراہیم چاہے تو مدد کرو. آزمائش تھی اس میں بھی ایک. آئے فرشتے، کہتے ہیں اگر آپ چاہے تو اجازت ہے ہم کو آپ کی مدد کرنے کی، آپ کہیے. تو اس وقت بھی ایسی آگ جلائی جا رہی ہے کہ اوپر سے پرندہ بھی اڑے تو جھلس جائے، جھلس کے رہ جائے آگ. اور کہہ رہے ہیں کیا میرا رب نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھے اس آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تم کیوں آئے؟ تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے. فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حاجت نہیں، میرا رب اگر مجھے بچانا چاہے تو بچا لے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر اس کی رضا ہے جل جانے میں تو میں تیار ہوں، اگر اس کی رضا ہے میرے جلنے میں، وہ راضی ہے تو میں تیار ہوں. اگر وہ بچانا چاہتا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ بچا لے گا مجھے. یہ یقین ایک مسلم کا یہ یقین ہوتا ہے. یہ ہے آج ہمارا معاملہ دیکھیں. آگ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی آفت آ جائے، کسی کی صحت خراب ہو جانے تو گھر میں دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. یہ ملا وہ پاکھنڈی، یہ پاکھنڈی، شروع ہو گیا مشرکانہ علاج وغیرہ وغیرہ، سب شروع ہو جاتے ہیں. ہیبت کے مارے جان کا ڈر ہے، یہاں بھاگو وہاں بھاگو، خلاص قصہ ختم. وہاں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے. اگر اس کی رضا ہے تو میں تیار ہوں. یہ چاہیے یقین. کہاں ہے؟ آگ کی آزمائش سے نکلے، بیوی کو لے کر کے نکلنا پڑا، ہجرت کر کے نکل گئے. اولاد نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، کوئی پرسان حال نہیں زمین پر، کوئی پرسان حال نہیں، ٹھوکریں کھاتے پھر زمین پر در بدر کی. اسی اسنا کے اندر فرعونیوں کے ایک بادشاہ نے آپ کی بیوی سارا پر نیت خراب کی، وہاں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا. اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے گڑگڑاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچا کر کے نکالا. اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، حبل من الصالحین، پروردگار ایک نیک بیٹا عطا فرما. اور وہ اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ بیٹا اس لیے عطا کر کے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اگر کوئی اس کا یہ مراد لیتا ہے اس سے تو پھر وہ باطل ہے اس کی مراد. ارے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا فکر پڑی بڑھاپے کی، جس کا یقین یہ